الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ کیسے اللہ تعالیٰ پاکیزہ کلمے کی مثال بیان کرتا ہے، کشجرۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ درخت کی طرح، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان میں ہیں، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اور وہ دیتا ہے پھل ہر وقت اپنے رب کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک مثال دے کر سمجھایا ہے کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے۔ ایک اچھے مومن کی مثال ایک اچھے درخت کے ساتھ دی گئی ہے۔ درخت قدرت کا ایک یونیک فینومینا ہے جس کی ابتدا ایک چھوٹے سے بیج سے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک مضبوط پودے کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک مضبوط تنا بنتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، پھر شاخیں جو ہیں وہ آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، پھر پتے نکلتے ہیں اور پھر ان شاخوں پر پھول کھلتے ہیں، پھر وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، پھر وہ انسان کو فائدہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ پھل کی شکل میں انسان کو فائدہ دیتا ہے، کبھی وہ چھاؤں کی شکل میں انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح پھر انسان جو ہے وہ سانس لینے کے لیے آکسیجن جو ہے وہ اسی درخت سے لیتا ہے، یعنی کہ سانس کے حوالے سے بھی وہ انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ اور پھر درخت جہاں قائم ہوتا ہے وہ اپنے اس ماحول کو خوبصورت بناتا ہے۔ اسی طرح مومن مرد اور مومن عورت کے لیے بھی یہی رویہ ریکوائرڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس مثال میں ہمیں سمجھایا ہے، بالکل درخت کی طرح انسان کی ابتدا بھی ایک پانی کی بوند سے ہوئی ہے، کہ جس طرح اس درخت کی ابتدا جو کہ تناور درخت بنا ہے اس کی ابتدا ایک بیج سے ہوئی ہے، اسی طرح انسان کی ابتدا بھی ایک معمولی سے پانی کی بوند سے ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو چاہیے، یعنی کہ وہ جو مومن مرد اور مومن عورت ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس درخت کی طرح اپنی جڑیں جو ہیں وہ ایمان میں مضبوط کرے، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اندر جو قرآنک مورالٹی ہے اس کو اڈاپٹ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اس قرآنک مورالٹی کو ڈیولپ کرے اور پھر اس کو فلرش کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس درخت کے پتوں کی طرح اس مومن مرد اور مومن عورت کا جو کریکٹر ہے وہ بھی ایک وائبرنٹ کریکٹر ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ خود کو سوسائٹی کے لیے فروٹفل بنائے، وہ خود کو سوسائٹی کے لیے جو ہے وہ بینیفیشل بنائے، کہ کیسے اس کی ذات سے دوسروں کو جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ جس مرضی فیلڈ میں ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص پیسے والا ہے اور وہ کاروبار کرتا ہے تو وہ اس چیز کو پلان آؤٹ کرے کہ وہ اپنے پیسے کے ذریعے دوسروں کی کیسے مدد کر سکتا ہے، دوسروں کے لیے کیسے فروٹفل ثابت ہو سکتا ہے، اور دوسروں کے لیے وہ کیسے چھاؤں کا کام دے سکتا ہے اس درخت کی طرح۔ اگر کوئی شخص علم والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم عطا فرمایا ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ وہ اپنے علم سے اپنے آس پاس کے لوگوں کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو پاور دی ہے، اتھارٹی دی ہے، اس کے پاس ایک پاور ہے، اسٹیٹس ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اسٹیٹس دیتا ہے، تو وہ اس شخص کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ اپنی پاور، اپنا اسٹیٹس اور اپنی اتھارٹی سے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہے، وہ ہمسایہ ہے، اس کے ساتھ ہمسائے میں رہتے ہیں لوگ، تو وہ بطور ہمسایہ اپنے ہمسائے کو کیسے فائدہ دے سکتا ہے اور درخت کی طرح اس کے لیے کیسے چھاؤں بن سکتا ہے۔ اس طرح اولاد ہے، وہ اپنے والدین کے لیے کیسے جو ہے وہ درخت کی طرح فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اس طرح جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کیسے جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی مثال ہے، یہ بڑی خوبصورت مثال ہے۔ اگر ہر کوئی شخص اس مثال کے اوپر عمل کرتا ہے تو ایک معاشرہ جو ہے، انسانی معاشرہ، یہ ایک انتہائی بینیفیشل اور انتہائی جو ہے وہ فروٹفل معاشرہ جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ A tree is always a giver. So the believers, both men and women, they must behave like a tree which gives all the time. It means that they must think all the time how they can be helpful to the society, how they can be beneficial to the society, and how they can be fruitful to the society. جب ہم یہ والی بات کرتے ہیں تو ایسے لوگ جو اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں دوسروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اندر رہتے ہوئے، تو وہ ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے دی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ محسن ہیں، یہ احسان کرنے والے ہیں۔ اور قرآنک ٹرم میں، قرآن کے اندر
ایسے جو بلیورز ہیں، ایسے جو مومن ہیں، جو محسن بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے مومنین کو بہت زیادہ پسند کیا ہے، ایسی مومنات کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پسند کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محسنوں کو اور احسان کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔